السلام علیکم www.itvideotutorials.com کی طرف سے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں محمد شفیق اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں HTML5۔ تو آئیے چلتے ہیں HTML5 میں ہم اور کوڈس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹیگس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کس طرح ویب سائٹ جو ہے، ویب سائٹ کے ایک ویب پیج کو ہم کس طرح بناتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ تھوڑے سے کوڈنگ کیے تھے۔ اب ہم اس میں مزید کوڈنگ کریں گے کہ ویب پیج جو ہے وہ اور بھی خوبصورت، ویب پیج کو اور بھی خوبصورت بنا سکے، اور کانٹینٹ اور اس کی باڈی میں ہم کام کریں گے آج پر۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو رن کر دیتا ہوں۔ جی جناب، آپ رن پر کلک کر دی، پھر لانچ اینڈ کروم پر کلک کر دی۔ میرے پاس گوگل کروم ہے اس لیے میں اس پر کلک کیا، آپ کسی سفاری پر بھی کلک کر سکتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ وہ پیج تھا جس میں ہم نے کام کیا تھا، اس کے کوڈنگ میں ہم کام کیا تھا۔ جی جناب، اب میں چاہتا ہوں یار کہ یہ جو ہے نا، یہ سارے کے سارے ٹیکسٹ جو ہے یہ ادھر رائٹ لیفٹ سائڈ طرف جو ہے پڑی ہوئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ فار ایگزامپل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیڈنگ جو ہے یہ کس طرف آ جائے، یہ سینٹر پہ آ جائے۔ تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ جی آپ ڈاٹ پیڈ کو اوپن کیجئے۔ جی اس طرح کرتے کہ یار اس کو پہلے سیو کرتے ہیں، سیو کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس میں دوبارہ کام کریں گے۔ سیو کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو یہ پیج جو تھا، یہ ہمارا کون سا پیج تھا؟ فرسٹ پیج تھا۔ اب میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ پیج پر سیو کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ تو آپ اس طرح یہ تو پہلے تو سیو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سیو ایز کروں کس چیز پر؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹ پیج تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جناب ہے سیکنڈ پیج ہے میری، تو سیکنڈ پیج ڈاٹ HTML لکھنا ہے۔ اوکے جی، سیو کرنا ہے۔ جی جناب، تو یہ سیو ہو گیا۔ اب ہم اس میں مزید کام کریں گے۔ جی جناب، تو میرا مقصد کیا تھا؟ اب ہم ٹیکسٹ کو جو ہے نا سینٹر پر لانا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہڈن ون جو ہے، کیا یہ ہیڈنگ ون جو ہے اس کو میں نے سینٹر پر لانا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ جی جناب، ہیڈنگ ون پر جو ہے نا ٹیگز H1 کے ہیڈنگ میں جانا ہے، ٹیکسٹ کے اندر جانا ہے، اور ادھر کیا لکھنا ہے؟ صرف اور صرف لکھنا ہے۔ یہ میرا مطلب ہے الائنمنٹ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ جی الائنمنٹ، تو کیسے الائنمنٹ ہم کرتے ہیں؟ جی الائن لکھنا ہے صرف اور صرف، اور پھر کیا لکھنا ہے؟ از ایکول ٹو لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ڈبل کوٹس جو ہے نا وہ لکھنا ہے۔ جی جناب، تو اس کے اندر کیا لکھنا ہے؟ مجھے اس کو سینٹر پر لانا ہے، تو آپ سینٹر کے لیے کیا لکھیں گے؟ سینٹر لکھیں گے CENTER۔ تو میں نے یہ لکھ دیا، پھر انٹر کیا۔ جی جناب، اب اس طرح کرتے ہیں، یہ الائنمنٹ ہے۔ اب چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یار یہ ٹیکسٹ جو ہے مجھے کس طرف لے جانا ہے؟ سینٹر پر لانا ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ جی جناب، تو اس کو میں نے سیکنڈ پیج سے سیو کیا ہے، اب اس کو سیو کرتے ہوں Ctrl+S سے سیو کیا۔ اب اس کو کیا کرتا ہوں؟ رن کرتا ہوں۔ جی جناب، تو یہ میرے پاس جو ہے نا دوسری ویب پیج میں کھل جائے گا۔ جی جناب، گوگل کروم پر میں نے یہ کھول دیا۔ جی جناب، تو کدھر آ گیا؟ یہ دس از مائی فرسٹ ہیڈنگ۔ تو یہ الائنمنٹ تھی۔ اب اس طرح اور بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی جناب۔ اور یہ پہلی پیج تھی، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ پہلی پیج تھی، اس کو میں نے سینٹر پر لا دیا الائنمنٹ کے ذریعے۔ جی اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ پیراگراف جو ہے یہ بھی لانا چاہتا ہوں۔ آپ کدھر لانا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں فار ایگزامپل اس کو رائٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ الائنمنٹ لکھنا ہے۔ جی الائن لکھنا ہے، پھر اس کے بعد از ایکول ٹو، پھر کیا کرنا ہے؟ ڈبل کوٹ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ جی جناب، میں نے لکھ دیا، پھر لکھ دیا، اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے؟ مجھے لکھنا ہے لیفٹ لکھنا ہے، تو لیفٹ میں نے لکھ دیا، پھر انٹر کیا، پھر اس کو میں نے Ctrl+S سے سیو کیا، پھر میں دیکھتا ہوں، اس کو ریفریش کر دیتا ہوں۔ ریفریش کیا جی جناب، میرے خیال میں کچھ مسئلہ بن گیا ہے، اوکے دیکھتا ہوں کیسے ہوا ہے۔ جی پیج 1 کدھر ہے؟ دس از مائی فرسٹ، لیفٹ تو ہے آلریڈی، نہیں سوری میں بھول گیا تھا، سوری اس کے لیے سوری۔ اس کو لیفٹ کی طرف لے جانا ہے، لیفٹ تو ہے، اس کو کدھر جانا ہے؟ رائٹ کی طرف لے جانا ہے، رائٹ کی طرف۔ پہلے تھی جو اس کو رائٹ پر کلک کریں، رائٹ پر کریں Ctrl+S، اور اب آئیے ریفریش کیجیے۔ جی جناب، تو یہ کدھر آ گئی؟ یہ دس از مائی فرسٹ پیج، یہ کدھر آ گئی؟ یہ رائٹ کی طرف آ گئی۔ اب اس کو میں نے سینٹر پہ لانا ہے، تو آپ نے خود بخود یہ جو ہے نا سینٹر لکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اسے واپس لیفٹ پر لانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو لیفٹ لکھیں گے۔ جی جناب، میں نے لیفٹ دوبارہ لکھ دیا، پھر انٹر کیا، پھر میں نے Ctrl+S سے اسے سیو کیا اور ریفریش کیا، تو جی کہ جناب وہ پیج جو ہے میں نے ریفریش کیا، تو پھر وہ ٹیکسٹ واپس جو ہے اپنی
طرف آ گئی جی جناب۔ تو یہ الائنمنٹ کے بارے میں تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں کس چیز کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے ایک ٹیگ ہے ہمارے پاس یوز ہوتی ہے بی آر استعمال ہوتی ہے، ایک ٹیگ ہے بی آر کا مطلب ہے بریک لائن کے لیے۔ بریک لائن کے لیے یہ کیا کرتی ہے، اگر آپ کے ٹیکس جو ہے نا یہ لائن کو کاٹ دیتی ہے۔ فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے نا ابھی میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ تھوڑی سی اور ٹیکسٹ جو ہے نا ایڈ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے، اوکے، بیکاز میں لکھ دیتا ہوں بیکاز آئی لو مائی بیکاز آئی لو پاکستان، اوکے۔ تو یہ میں نے لکھ دیا جی، اس کو کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں، ادھر آتا ہوں ریفریش کر دیتا ہوں، تو جی جناب یہ میرے پاس جو ہے نا وہ ٹیکس وہ لکھائی جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے ادھر آ گئی ہے، اس کو میں نے ریفریش کیا، آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے بیکاز آئی لو پاکستان، اوکے جی۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک لائن کو کیسے بریک کر سکتے ہیں، تو درمیان میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بیکاز آئی لو پاکستان نیچے آ جائے، ٹھیک ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے یہ اوپر آ جائے۔ اب اس کو ہم کس طرح کریں گے بریک لائن، اصل میں میرا مقصد یہ کہ آپ کو میں یہ سکھا سکوں کہ بی آر ایک ٹیگ ہے، یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ سمپلی جو ہے نا ادھر جو ہے یہ لکھنا ہے، ٹیگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، بی آر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کلوز کرنا ہے، پھر سیو کرنا ہے، اس کے بعد آ جائیے ریفریش کیجیے پیج، اور یہ دیکھیے جی یہ نیچے آ گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بریک کا کمانڈ تھا، یہ ہوگا، اگر آپ دوسری لائنز بھی کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کرنا چاہتے ہیں دس از مائی فسٹ ہیڈنگ، اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کر دیتا ہوں جی، دس از مائی فسٹ، میں چاہتا ہوں کہ پس جو ہے نیچے آ جائے، تو آپ اس طرح کیجئے کہ بی آر لکھ دیں، اس کے بعد اس کو کلوز کر دیں، کنٹرول پلس ایس پریس کریں، اس کے بعد ریفریش پر کلک کریں، تو یہ دیکھیں جی دس از مائی فرسٹ پیج، یہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بس لائن جو ہے وہ آپ نے جو لائن لکھی ہے اس کو یہ بریک کر دیتا ہے، درمیان میں سے لائن کو بریک کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے جی جناب، دو لائنوں میں۔ اب آتے ہیں بولٹ کی طرف جی جناب۔ بولٹ کیا کام کرتا ہے، میرے فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے یہ ہے، اس کو میں بولٹ کر دینا چاہتا ہوں، یہ ایک اٹالک ہوتی ہے اور ایک بولٹ ہوتی ہے، پارٹس کو بولٹ اٹالک کرنے کے لیے۔ تو آپ کیا کریں گے جی جناب، میں یہاں لکھ دیتا ہوں فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ یہ پیج نمبر 1 جو ہے یہ کیا ہو جائے، یہ پیج نمبر 1 جو ہے یہ کیا ہو جائے، یہ بولٹ ہو جائے۔ تو آپ نے سمپلی جو ہے لیس دین کا سائن انٹر کرنا ہے پی صرف، اور پھر جو ہے بی کا انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد اسے کلوز کر دینا ہے، بس یہی کمانڈ ہے۔ اب اس کو سیو کر دیں، پھر اس کے بعد دیکھیے جی اس کو ریفریش کر دی، تو یہ جو ہے نا سب کے سب کیا ہو گئے، بولٹ ہو گئے۔ میں واپس چلتا ہوں اور پھر اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں جی جناب، میں نے کدھر لکھا ہے، بی آر جو ہے میں نے ادھر لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں بی آر جب میں نے لکھی ہے تو یہ سب کے سب لائن کو جو ہے اس نے بولڈ کیا۔ اب میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک لائن کو جو ہے بولڈ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو بی بولڈ کو جو ہے نا ادھر کیا کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ تو میں نے اس کے بعد یہ لکھا، پھر ڈیش، پھر کنٹرول پلس ایس، پھر کنٹرول پلس ایس پریس کیا، آپ دیکھتے ہی جناب، تو دیکھیے جی جناب یہ کیا ہو گیا جی، یہ صرف اور صرف جو ہے ایک لائن کو میں نے کیا کیا، بولٹ کیا۔ اب اس طرح اب میں چاہتا ہوں کہ یار اگر آپ یہ اس پورے کو کیا کرنا ہے، اٹالک کرنا چاہتے ہیں اٹالک بھی کر سکتے ہیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ جو ہے یہ اٹالک کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے، کون سے ٹیگ استعمال ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اٹالک کے، تو پھر سمپلی اسٹارٹ، پھر کلوز، اور اس کے بعد جو ہے نا صرف آئی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو یہ ٹیگ جو ہے اس کو بند کرنا ہے، تو میں نے کیا کیا، اس کو بھی بند کیا۔ میں کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں جی جناب، اور ریفریش کر دیتا ہوں، تو یہ اٹالک ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار ان سب ورڈز کو جو ہے نا، ان سب ٹیکسٹ کو جو ہے نا کیا کرنا ہے، اٹالک کرنا ہے، تو آپ اس طرح کیجیے، صرف اور صرف اس سے یہ مٹا دیجیے
جی جناب. اور پھر کنٹرول پلس ایس سیو کیجیے اور پھر آئیے ریفریش کیجیے تو یہ سب کے سب کیا ہو گیا, اٹیلک ہو گیا. جی جناب. تو یہ فونٹس کے سٹائل تھے, آپ سیکھ چکے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار صرف جو ہے مجھے کیا کرنا ہے, واپس جو ہے نا آئی لکھنا ہے, اور صرف یہ لائن جو ہے آئی ایم ویری ہیپی, اس کو صرف کیا کرنا ہے, اٹیلک کرنا ہے. تو پھر آپ آ جائیے کنٹرول پلس ایس سیو کیجیے اور سیو کرنے کے بعد ریفریش کر دیں تو یہ صرف یہ ہو گیا. جی جناب. تو اٹیلک بھی ہو گیا, بولڈ بھی ہو گیا, اور الائنمنٹ بھی ہو گیا. اب آتے ہیں کمنٹس کی طرف کہ آپ ایک کمنٹس, دراصل میں کمنٹس کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے, کمنٹس ٹیگ جو ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ یہ زیادہ کر جو ہے کوڈنگ جو کرتا ہے, جو بندہ کوڈنگ کرتا ہے تو وہ زیادہ کر استعمال کرتا ہے, یہ عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا, اور یہ صرف اور صرف پروگرامر جو ہے استعمال کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے یہاں کچھ لکھا اب پھر میں یہ چاہتا ہوں یار کہ مجھے تھوڑے سے کمنٹس ادھر دینا ہے کہ یار جب میں آ جاؤں تو مجھے پتہ چل کہ یار میں نے یہاں تک کام کیا تھا, اس کو کام کیا تھا. یہ دراصل زیادہ تر جو ہے یہ ڈسپلے نہیں ہوتا, ویب براؤزر پر جو ہے یہ ڈسپلے نہیں ہوتا. عام نارملی جو ہے یہ سمپلی جو ہے یہ صرف اور صرف ویب ڈیولپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے لیے. فار ایگزامپل میں یہاں دیکھو, دس از مائی کیا ہے کامنٹس کے لیے میں استعمال کروں. فار ایگزامپل میں دیکھو کامنٹس, جی میں نے کیا لکھا, کمنٹس لکھ دیا. یہ صرف یہ تاکہ مجھے ریممبر ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نہیں لکھ سکتے, آپ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن صرف اور صرف یہ پروگرامر زیادہ تر اپنے لیے لکھتا ہے کہ یار یہاں میں نے کچھ جو ہے نا, پھر میں یہاں لکھ دیتا ہوں فار ایگزامپل آئی ول اسٹارٹ, اوکے آئی ول سیٹ, آئی ول اسٹارٹ فرام ہیئر نیکسٹ کوڈنگ. یہ اس طرح فار ایگزامپل میں نے یہ لکھ دیا کہ یار میں کل صبح جب آؤں گا تو میں کیا کروں گا, اس طرح سے جو ہے نا کوڈنگ سٹارٹ کروں گا تو مجھے آسانی ہوگی. اس کو کنٹرول پلس ایس سے سیو کیا. پھر میں نے کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں ویب پیج دیکھتے ہیں. تو ویب پیج میں آپ دیکھیں گے تو یہ کمنٹس وغیرہ نہیں آئیں گے, یہ صرف اور صرف جو ہے نا پروگرامر کے لیے, وہ اپنی آسانی کے لیے وہ کمنٹ دیتے کہ یار مجھے یہ جو ہے اس جگہ سے کام کرنا ہوگا. آپ اس کو ملٹیپل جو ہے نا ملٹیپل لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ادھر اور بھی بہت سی ورڈز لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں یہاں کوئی بھی ورڈز جو ہے نا, ہیئر ایز سم ملٹیپل کیا ملٹیپلس لائنس آف کوڈنگ وغیرہ وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس کو میں کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں. جی جناب. کنٹرول پلس ایس سے سیو کیا, پھر آئیے ریفریش کر دیتے ہیں تو کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ صرف کمنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو کمنٹس کے لیے میں نے کیا کیا, یہ سے ٹیگ استعمال ہوتی ہے کہ یاد رکھیے کہ اس کے وہ ٹیکس اس کے لیے کون سا ٹیگ استعمال ہوتی ہے, یہ ٹیکس استعمال ہوتی ہے. اس کو ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ادھر سے کیا بند کر دیتے ہیں. جی جناب. تو یہ تھی ہمارے آج کا ٹیوٹوریل میں یہ جو کہ میں نے سکھایا آپ کو کہ کیسے کمنٹس دینا ہے, بولڈ کرنا ہے, اٹیلک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اب آئیے چلتے ہیں کہ اور ٹیکس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اور ٹیکس کیا ہے. جی جناب. اب میں چاہتا ہوں کہ یار ایک لنک بناتے ہیں. کیا جی بناتے ہیں, ایک لنک بناتے ہیں. کیسے لنک بناتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یار جب آپ جو ہے نا کوئی پیج کھول دیتے ہیں, فار ایگزامپل ہیئر لکھ دیتے ہیں اکثر اس پیج پر کلک کرو تو آپ وہاں جائیں گے. لنکس میں دو پیجز کے درمیان ہم کیسے لنک بنائیں گے کہ ایک پیج سے ہم دوسرے پیج تک کیسے جائیں گے, تو آج کی اس ٹیوٹوریل میں یہ بھی آپ کو میں سکھاؤں گا. تو دیکھیے اب چلتے ہیں کوڈنگ کی طرف. جی جناب. تو ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ادھر سے کیا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لنکس بنانے کے لیے ایک ٹیگ استعمال ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اینچر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اینچر کہتے ہیں. اینچر کیا چیز ہوتی ہے, جی جناب, اس کو یہ لنک بناتی ہے. تو آپ اس کی کیسی لنک بنائیں گے, میں چاہتا ہوں کہ یار میں اسٹارٹ کرتا ہوں اے سے. ٹھیک ہے جناب. پھر اسپیس دیں گے, پھر HREF ریفرنس, یہ کیا چیز کے لیے ہوتی ہے, ریفرنس کے لیے استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو از ایکول ٹو کا سمبل دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ڈبل کوٹس دینا ہے, اس کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب جی. اور اس کے درمیان میں URL دینا ہے. URL میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے URL کیا چیز ہوتی ہے. جی جناب. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, اس ٹیگ کو جو ہے نا کلوز بھی کرنا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کے ہمیشہ جو ہے نا ٹیگ شروع بھی کرے تو اس کو
बंद भी कर देता है कि आपके लिए आसानी हो। फॉर एग्जांपल ये लिंक्स के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा आए, सही है, और इस पर क्लिक कर दे, फॉर एग्जांपल क्लिक हेयर, मैं यहाँ एक वर्ड लिखता हूँ, क्लिक हेयर लिख देता हूँ। जब कोई बंदा इस पर क्लिक कर दे तो कहाँ जाए, गूगल पर जाए। कहाँ पर जाए, गूगल पर जाए। तो आपने सिंपल यहाँ क्या लिखना है, क्या लिखना है, पर HTTP लोन फॉरवर्ड स्लेशेस डबल लिखना है, ठीक है जनाब, www.google.com, मैंने ये लिख दिया, ठीक है जनाब। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि आप जो है आपने लिंक बनाई, लेकिन किस चीज़ पर लिंक बनाई, क्लिक हेयर पर लिंक बनाई। जी जनाब, कोई बंदा जब आएगा क्लिक विच पेज के क्लिक हेयर पर क्लिक करेगा तो वो किधर जाएगा, ये लिंक किधर जाएगा, www.google.com पर जाएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसा काम करते हैं। कंट्रोल प्लस एस से मैं इसे सेव कर देता हूँ, फिर आता हूँ इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। जी जनाब, तो मैंने क्या लिखा है, इधर इधर लिखा था क्लिक हेयर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये किधर जाएगा, गूगल पर जाएगा। जी जनाब, ये देखिए गूगल पर आ गया। जी जनाब, क्योंकि मेरे पास जो अभी जो है ना नेट जो है उसे क्लोज किया है, आप क्या है, इसलिए ये ऑफलाइन है। तो आप इसी तरह दूसरे लिंक्स पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आपने एक क्या करना है, एक लिंक बनाना है, किस चीज़ के लिए, जो कि ये हमारे सेकंड पेज था, मैं फर्स्ट पेज से उसे लिंक करना चाहता हूँ। तो आप इसके लिए आंसर जो है वो स्टार्ट कर दी, फिर HREF लिखना है, इज़ इक्वल टू लिखना है। जी जनाब, इज़ इक्वल टू लिखना है, फिर वो कोड्स लिखना है, सही सही है, कोड्स लिखनी है। इसके बाद जो है इसे ओपन क्लोज करना है, फिर इधर लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली जो है ना फिर इसको बंद कर दी। सही तरीका ये कि आप इसे बंद कर ली, फिर इसके दरमियान में एक आप, मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट पेज जो है वो क्लिक, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड पेज है उस पर मैं जाऊँ, तो सेकंड पेज हियर यही लिख देता हूँ। जी जनाब, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सेकंड पेज क्लिक हियर लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट वाली पेज जो है हमारे साथ थी, तो वो उसकी यूआरएल जो है ना आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो मेरे क्या थी, फर्स्ट पेज था, वो फर्स्ट पेज था .html, वो था मेरे ख्याल से ये था। आइए देखते हैं कि वो कौन सा था। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव किया, ठीक है जनाब जी। मैं उसको देखता हूँ कि, आइए आप इधर आ जी। जी जनाब, ये तो क्या था, फर्स्ट पेज था। जी जनाब, ये कौन सा पेज था। जी जनाब, तो ये इस तरह कीजिए, आपको कंट्रोल प्लस कॉपी कीजिए। जी जनाब, फर्स्ट पेज, और इधर आ जाइए। जी जनाब, इधर आप इसको पेस्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस एस से सेव कीजिए। अब मैंने इसका कंट्रोल प्लस एस से सेव किया। अब मैं यूआरएल में देखता हूँ। जी जनाब, पेज में देखता हूँ जी, इसको रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। जी जनाब, तो ये आ गया, ये सेकंड पेज। अब मैं इसको जो है ना नीचे ले देता हूँ, लाइन ब्रेक का कमांड इस्तेमाल करूँगा। जी जनाब, सुन लीजिए कि किस चीज़ का, लाइन ब्रेक का कमांड जो है मैं इधर यूज़ करता हूँ, ताकि कंट्रोल प्लस एस, फिर इधर आता हूँ। जी जनाब, ये जो है क्या हो गया। अब मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये कौन सी वाली थी, गूगल वाली थी। अब मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा तो ये कौन सी वाली होगी, ये सेकंड पेज जो है ना, ये क्लिक हियर। जी जनाब, दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। क्या था, ये फर्स्ट पेज है। जी जनाब, और ये हमारे कौन से पेज है, सॉरी मैं इसको भूल गया था, ये इधर लिखनी थी, सेकंड पेज नहीं लिखनी थी, इधर जो है ना फर्स्ट पेज लिखनी थी। अब इसको मिटाता हूँ। जी जनाब, इधर क्या लिखना है, सेकंड पेज नहीं लिखना है, ये इधर लिखना है फर्स्ट पेज, क्योंकि हम फर्स्ट पेज में जा रहे हैं, तो इधर क्या लिखना है, फर्स्ट पेज लिखना है। कंट्रोल प्लस एस, फिर मैंने इसे सेव किया। अब आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो जी के जनाब ये क्या हो गया, फर्स्ट पेज हियर। इसको क्लिक करना है तो जी जनाब आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे। अब अगर आपने इधर इधर इस कमांड लिखनी है कि आप जो है ना फर्स्ट पेज पर जाइए, तो आप इस तरह सेकंड पेज पर आइए, तो इधर आप वो कमांड लिख दे, HRF वाला, एंसर वाला, लिंक्स वाला कमांड कोड जो है वो HTML फर्स्ट पेज में एंटर कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, तो आप बआसानी जो है किधर आ सकते हैं, फर्स्ट पेज में आ सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया कि क्या कि कैसे आप जो है ना अलाइनमेंट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, और फिर जो है ना इटैलिक बोल्ड किया। इसके बाद जो है ना हमने क्या किया, लिंक पे सीखा कि कैसे हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोई और जो है कोडिंग के साथ, टेक्स्ट के साथ आऊँगा और सिखाऊंगा कि ये कैसे होते हैं। तो
دعا میں یاد رکھیے، اور ہماری ویب سائٹ www.itvideotutorials.com کا وزٹ کیجیے، اور ہمارے چینل جو ہے یوٹیوب پر جو ہے اس کا سبسکرائب ضرور کیجیے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام۔